دعا ایک تو میں نے جسارت کی تھی لاسٹ ویک یہ کہنے کی کہ شاید جج صاحب دوبارہ بزی نہ ہو جائیں اور فیصلہ ڈیلے ہو جائے، لیکن وہ آپ نے مجھے جواب یہی دیا تھا کہ نہیں فیصلہ آ رہا ہے، وہ نہیں آیا۔ بس سر آپ کی پریڈکشن ہماری چونکہ عدلیہ بہت آزاد ہے اور اس لیے بہت خود مختار بھی ہے، اس لیے فیصلے بھی کچھ چیزوں سے مشروط ہو جاتے ہیں، ان کے مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیوں ہو جاتے ہیں۔ خیر فیصلہ بھی آ ہی جائے گا، وہ کون سا بھاگا جا رہا ہے۔ اور دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ رکاوٹیں آئیں گی، رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ یہی عرفان صدیقی صاحب لاسٹ ویک کہہ رہے تھے کہ جی جب یہ طے ہوا کہ دوبارہ مذاکرات ہوں گے تو اس کا مطلب ہے پیش رفت ہوئی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں پیش رفت ہی کوئی نہیں ہوئی۔ باقی وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو بھی ہے، ایشو سمپل یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر دو یہ مطالبات لکھ کے دے دیتی ہے تو باقی اس کا مطلب ہے کہ وڈرا کر لیا اس نے سارے، وہ جو آج تک وہ 8 فروری بھی اس میں سے نکل گیا، باقی چیزیں بھی نکل گئیں، اور فارم 47 45 وہ اس کا مطلب ہے سب کچھ باقی مان لیا پی ٹی آئی نے۔ تو یہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی بڑا مشکل ہے کہ یہ لکھ کے دے دے۔ اور آج 6 تاریخ ہو گئی، جی جی 6 جنوری ہے نا، خیر فیصلہ تو نہیں آیا لیکن 6 جنوری تو ہونی تھی، وہ ہو گئی۔ اب ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے گورنمنٹ بھی اپنی کوششیں کر رہی ہوگی، نئی آنے والی انتظامیہ کے ساتھ روابط بڑھانے کی اور کوشش کر رہے ہوں گے کہ وہاں سے کوئی ایسی چیز نہ آئے، لیکن سٹل اس کا خدشہ تو موجود رہے گا۔ اس لیے وہ جب تک تلوار لٹکتی رہے گی، یہ مجھے لگتا ہے کہ مذاکرات الٹیمیٹلی کامیاب ہوں گے، چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی، اور کچھ چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں نا ساتھ ادھر ادھر جو چل رہی ہیں چیزیں، وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ اور خان صاحب کا یہ کہنا کہ انڈائریکٹ میسیجز، اور پھر اگر آپ پوچھیں کہ سینئر ترین سرکاری افسروں سے کہ جی وہ بات آپ کی بھی کہیں چل رہی ہے، تو وہ کیٹیگوریکلی انکار نہیں کرتے۔ جواب یہی آتا ہے نا کہ جی وہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے، سیاستدان آپس میں بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ جی اچھا جی آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہم تو کہیں اس میں ہے ہی نہیں، اس کا جواب بھی نہیں ملتا۔ مطلب کنفیوژن شاید جان بوجھ کے کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں کنفیوژن برقرار رکھنا وہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ کیٹیگوریکلی چیزیں کہہ دی جائیں تو کہیں اور چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے اتنا تو فلیکسیبل ہوتا ہے، ہر شخص ہوتا ہے، ہر جماعت ہوتی ہے، ہر ادارہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بات ہو جاتی ہے، اور چیزیں الٹیمیٹلی اس ملک کی بہتری کے لیے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی اداروں کے بارے میں تو میرا یہ گمان ہے، یقین ہے کہ وہ کرتے ہی اس ملک کی بہتری کے لیے فیصلے ہیں۔ تو جب ان کو یہ نظر آئے کہ جی اس ملک کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ چیزیں کام ڈاؤن ہو جائیں اور سارے سیاسی دھارے میں آ جائیں اور یہ سسٹم سکون سے چلتا رہے تاکہ اکنامک گروتھ جس کو کہہ رہے ہیں وہ بھی ڈی ریل نہ ہو، چیزیں آگے بڑھیں، اور ظاہر ہے ہم تو آلریڈی اتنا پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں دنیا سے کہ اب تو ہمارا مطلب ظاہر ہے کوئی نام بھی شاید کم ہی لیتا ہے جو حالات ہمارے ہو گئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ذہن میں رکھتے ہوئے I'm still optimistic، مجھے still لگتا ہے کہ مذاکرات الٹیمیٹلی کامیاب ہونے ہیں۔ رکاوٹیں آئیں گی، آ رہی ہیں، شاید مزید بھی آئیں، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جی فیصل صاحب، یہ جو مذاکرات ہیں نا جس کی ہم تصویر دیکھتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، ان مذاکرات کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ان مذاکرات کی اہمیت ہے جو پس پردہ ہو رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا تو تھا ہی مشکل، اب اس کو رہا کرنا عمران خان کو گرفتار کرنے سے زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ اب اس کا علاج کیا کریں؟ رہا تو کرنا ہے، اب کریں تو کیسے کریں؟ بات یہ ہے کہ یہ جو حکومتی موقف سامنے آیا ہے کہ وہ لکھ کر دیں، بھائی لکھ کے کیا دیں؟ آپ نے جو سرکاری ہینڈ آؤٹ جاری کیا اس میں خود ہی لکھ کر دیا ہے کہ عمران خان نے یہ مطالبات کیے ہیں، تحریک انصاف نے، اس میں آپ نے پی ٹی آئی کا نام بھی لکھا ہے، اس میں آپ نے عمران خان کا نام بھی لکھا ہے جس پہ ٹی وی پہ نام چلنے پابندی ہے، خود آپ نے جو ہے وہ ٹی وی پہ جو ہے لائیو پڑھ کے بھی جو ہے وہ سنا دیا، پھر لکھنے کر دینے کی ڈیمانڈ کیوں ہے؟ یہی تو لکھا ہوا ہے۔ اچھا بات دراصل یہ ہے کہ بڑی حیرت انگیز بات ہے، یہ اتنے عمران خان نے آسان مطالبات رکھے ہیں، اس کو تو حکومت کو قبول کرنے میں، ہاں کرنے میں کوئی آر ہی نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی عدالتی کمیشن بنا دیں، آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ عدالتی کمیشن بنا دیں، جسٹس امین کی سربراہی میں بنا دیں، اپنی مرضی کا فیصلہ یہ کہ ثابت کر دیں کہ 9 مئی میں بھی یہ ملوث ہے اور 26 نومبر میں بھی یہ ملوث ہے، اس میں ٹینشن کس بات کی ہے؟ کر دیں آپ،
پھر اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں عدالتی کمیشن سے؟ کر دیں آپ، جو بے گناہ ہے ان کو جو ہے وہ آپ رہا کر دیں، اس میں کون سا جو ہے وہ پرابلم ہے؟ نئے مقدمات جو آپ بناتے ہیں وہ نہ بنائیں، اگر مذاکرات کو سنجیدگی سے لے کے چلنا ہو۔ دیکھیں عمران خان نے جس وقت جو ہم سمجھتے تھے نا، بہت سارے معاملات نے عمران خان نے لوگوں کو جو ہے نا حیرت میں ڈالا ہے۔ عمران خان نے اس بات پہ بھی لوگوں کو حیرت میں ڈالا ہے جو سمجھتے تھے کہ ان کو سیاست نہیں آتی۔ اب یہ جو دو انہوں نے مطالبات کیے ہیں، ان میں ان کے بنیادی مطالبات ہی شامل نہیں ہیں، مطلب 8 فروری شامل ہی نہیں ہے، آپ کا جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ شامل ہی نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں انہوں نے ایسے مذاکرات کیے جن کو قبول کرنے میں حکومت کو کوئی جو ہے وہ آری نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں حکومت جو ہے وہ اس بار میں جو ہے وہ ٹریپ ہو رہی ہے یا ٹریپ نہیں ہونا چاہ رہی، پتہ نہیں جو ہے وہ کیا معاملہ ہے۔ ان مذاکرات کا فیصلہ ہو جائے گا، سامنے ہونے والے ہوں یا پیچھے ہونے والے ہوں، فیصلہ عالمی دباؤ کے تحت ہی ہونا ہے۔ وہ عالمی دباؤ جس کے حق میں آئے گا وہی مذاکرات کا جو ہے نا وہ فاتح ہوگا۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ عالمی دباؤ جو ہے وہ کس کے حق میں آتا ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے جی آپ عمران خان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں۔ اگر آپ کو اس بات کا خوف ہے کہ عمران خان کی رہائی آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہو جائے گی تو آپ عمران خان کا مقابلہ کریں، یہ سب کے لیے ہے، جو ظاہری طور پہ بھی جو سامنے ہے، جو پس پردہ بھی سامنے۔ عمران خان کا مقابلہ جینون پولیٹیکل فورسز کر سکتی ہیں۔ اگر عمران خان کا مقابلہ آپ کٹ پتلیوں سے کروائیں گے تو پھر یہی ہوگا جو آپ کے ساتھ 1.5-2 سال سے ہو رہا ہے، اور شاید آگے چل کے اس سے بھی زیادہ برا ہو، ہر دن آپ کے ساتھ مزید برا ہوتا ہے۔ نہیں، آپ یہ جو کٹ پتلیاں ہیں جن کو آپ نے اتنے وٹامن کے انجیکشن لگائے ہیں لیکن ان کے پیروں میں جان نہیں آ رہی، ان کو آپ سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ زمینی حقائق کو تسلیم کریں کہ عمران خان ایک جینون سیاسی فورس ہے پاکستان کی، اس زمینی حقائق کو تسلیم کریں کہ جینون سیاسی فورس کا مقابلہ کوئی کٹ پتلی نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے جو ہے آپ کو ایک سیاسی فورس ہی لانا پڑے گی جن کے آپ نے جو بیریئر لگائے۔ میں آپ کو 2 مثالیں دے دوں۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ دو ٹرین چل رہے ہیں۔ ایک ٹرین جماعت اسلامی کے کارکن چلا رہے ہیں مذمت کیوں نہیں کی، اس کے سامنے تحریک انصاف جو ہے بالکل بے بس نظر آتی ہے اسٹینڈ کے سامنے۔ جماعت اسلامی جو ہے ایک جینون جو ہے پولیٹیکل فورس ہے، وہ مقابلہ کر رہی ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ جو ہے عمران خان کا تحریک انصاف کا اتنا بڑا ہوا ہے تحریک انصاف کا، جماعت اسلامی کے کارکنوں نے جو ایسی تیسی کر کے رکھی ہوئی ہے۔ دوسرا ٹرین جو ہے وہ آپریشن بال ضرب عذب یا غضب کر کے جو ہے ٹرین ایم کیو ایم کے پرانے کارکنان جو ہیں وہ چلا رہے ہیں، پرانی والی جو ایم کیو ایم، سرکاری ایم کیو ایم نہیں، جو اصلی والی ایم کیو والے وہ لوگ چلا رہے ہیں۔ ہاں، جن کے آج آپ بینر لگا رہے تھے مقابلہ سن تو لینا بات کو، ان کا بھی تحریک انصاف جو ہے وہ مقابلہ مجھے پتا تھا وہی ہیں یہاں بات کو سمجھنے کی بات کو سمجھنے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ مصنوعی سیاسی قیادت چاہے وہ کہیں پہ بھی تیار کی گئی ہو، وہ کسی بھی جو ہے وہ لیبر روم میں جو ہے نا پیدا کی جائے، وہ کبھی بھی جینون سیاسی فورس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے تو آپ کو عمران خان کو ایک جینون سیاسی فورس جو ہے تسلیم کرنا ہوگا، اور جو آپ نے جینون فورسز کا راستہ روکا ہوا اس کے آگے سے آپ نے بیریئر ہٹانے ہوں گے، اس کے بغیر دال نہیں گلے گی آپ کی۔ جی الیاس صاحب، دیکھیں ابھی جو مذاکرات ہیں نا، عامر صاحب آپ تو کہہ رہے تھے فیصلہ خلاف آ رہا نہیں آیا، کیا ہو گیا؟ خیریت؟ دیکھیں جی ابھی جو ساری صورتحال ہے، یہ جب آئے گا لگ پتا جائے گا، فی الحال تو آپ بینر لگائیں۔ ارے وہ تو جب آئے گا، آپ تو 6 تاریخ کا کہہ رہے تھے نا، آئے گا کیا ہوا؟ بڑا آپ نے بولا جو آپ الطاف حسین کے بینر سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں وہ ذرا کم از کم تصویر ہی لگا دیتے اپنے یار اس پہ۔ نہیں جو بات ہے وہ کرو نا، ورکر فورس چاہتی ہو آپ یار، اس کی وہ لگائے کیوں نہیں آپ نے دیوار کے بینر لگائے کیوں نہیں؟ جو وہاں لگا رہے تھے لکھے کیوں خالی؟ یہاں بول رہے ہو تصویر بھی لگا دیتے، ہٹ بھی دیکھ لیتے ہیں الطاف حسین کے لیے کچھ کیا آپ نے کیا ہوا فیصلے کا؟ میں تو نہیں بولتا بھائی، تو بھائی میں نے کہا ہوا ہے فیصلہ آنا ہے، جب نہیں آئے گا، جب لکھا جائے گا آ جائے گا، تیرا وہ آ جائے گا، نہیں آئے گا۔ الیاس صاحب آپ بتائیں، میں نے اپنی مائنڈ میں تو نہیں سنایا، فیصلہ بھی آئے گا، فیصلہ وہی آئے گا نا جو جج دے گا، جب اس کو ملے گا وہ دے گا۔ کیا مسئلہ ہے؟ الیاس صاحب نے کہہ دیا، فیصل صاحب عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں مذاکرات بھی ہوں گے، فیصلہ بھی آئے گا۔ جی چلیں، دونوں چیزیں ہوں گی، اور بالکل اس طرح ہی ہوگا جیسے نیچرل پروسیس چل رہا ہے، بالکل مذاکرات چل رہے ہیں۔ دکھتی رکھ گیا نا الطاف حسین